خداوند آپ کے ساتھ ہو انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند میری چیز ہو اس کا چھٹا باب 17 آیت کے 20 آیت سے لے کر 26 آیت تک۔ اس وقت یسوع اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ اتر کر میدان میں کھڑا ہوا اور وہاں اس کے شاگردوں کی بڑی جماعت اور یہودیہ اور یروشلم اور زیتون کے ساحل کا بڑا ہجوم بھی تھا۔ تب اس نے اپنے شاگردوں پر نظر کر کے کہا کہ مبارک ہو تم جو غریب ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری ہے۔ مبارک ہو تم جو اب بھوکے ہو، کیونکہ سیر دیے جاؤ گے۔ مبارک ہو تم جو اب روتے ہو، کیونکہ ہنسو گے۔ مبارک ہو تم جب ابن انسان کی خاطر لوگ تم سے کینہ رکھیں اور تمہیں خارج کر دیں اور غلامت کریں اور تمہارا نام برا جان کر کاٹ ڈالیں۔ اس دن خوش ہو اور شادمانی کرو، کیونکہ دیکھو آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، کیونکہ ان کے باپ دادا انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ مگر افسوس تم پر جو دولت مند ہو، کیونکہ تم اپنی تسلی پا چکے۔ افسوس تم پر جو اب سیر ہو، کیونکہ تم بھوکے ہوگے۔ افسوس تم پر جو اب ہنستے ہو، کیونکہ ماتم کرو گے اور رو گے۔ افسوس تم پر جب لوگ تمہیں بھلا کہیں، کیونکہ ان کے باپ دادا جھوٹے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ انجیل مقدس کی وسیلہ سے وہ آپ کو اسی خدا میں میرے عزیزو، آج ہم نے اس شخص کے بارے میں سنا ہے جو مبارک ہے، اور دوسری طرف اس شخص کے بارے میں سنا ہے جو ملعون ہے، شریر ہے۔ اب ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ان کا وے آف لیونگ جو ہے، ان کا طرز زندگی جو ہے، وہ بتاتا ہے، ان کا ایمان، ان کا رویہ، ان کا کردار بتاتا ہے کہ وہ ملعون ہے یا مبارک ہے۔ بے شمار جگہوں پر آپ نے پاکستان میں مبارک لفظ سنا ہے۔ آج بھی ہم نے مبارک بادیوں کے بارے میں سنا ہے کہ کون شخص مبارک ہے۔ پرانے الزامہ میں بہت دفعہ ہوتے ہیں، جو تجھے مبارک کرے گا، جو تجھے برکت دے گا، تو اسے برکت۔ ابراہیم کو خدا کیا کہتا ہے؟ اب برکت مبارک، ان کا روٹ ورڈ جو ہے وہ بے، رے اور کاف، ان سے لفظ بنتا ہے۔ اور جیسے کتاب ہے، کاف سے بے، اس کا روٹ ورڈ کتاب، کتبہ، مکتب، اس سے لفظ بنتے ہیں۔ تو اسی طرح مبارک، بلیسڈ، انگلش میں بلیسڈ، ہیپی، ہیپی آر دوز آر پور، مبارک ہے وہ جو غریب ہے۔ بلیسڈ آر دوز ہو آر پور، مبارک ہے وہ جو غریب ہے۔ بلیسڈ کا مطلب بھی اور مبارک کا مطلب بھی اور ہیپی کا مطلب بھی ہے۔ اور اس وقت بولا جاتا ہے جب کچھ اچھا ہوتا ہے، اچھا ہوا ہے، اچھا کیا گیا ہے، اس وقت آپ مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اپنی زندگی پر غور کریں، جب آپ نے کسی کو مبارکباد دی، جب کسی نے آپ کو مبارکبادی دی ہو، جو مبارک ہو، کیا وجہ ہے؟ جب انسان آپ کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں یا آپ کسی کو مبارک کہتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور آج خدا کے کلام میں سنتے ہیں، خدا مجھے مبارک کہتا ہے جو اچھا کرتے ہیں۔ بیاٹیٹیوڈ، مبارکبادیاں انگلش میں سے کہتے ہیں بیاٹیٹیوڈ۔ یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، بی ایٹیٹیوڈ۔ بی کا مطلب ہونا، کرنا، اور ایٹیٹیوڈ کا مطلب
مثبت رویہ، تو آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ مسیح طرز زندگی کیا ہے؟ ایٹیٹیوڈ کیا ہے جن پر عمل کر کے ہم مبارک بن سکتے ہیں، مقدس بن سکتے ہیں، خدا کے پسندیدہ بن سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں آج نئے احکام میں دو جگہوں پر مبارکبادیاں پیش کی گئی ہیں۔ پہلی مبارکبادیاں مسیح کی انجیل کے 5ویں باب میں پہاڑی واس کے نام سے جانی جاتی ہیں، اور دوسرے لوکا کی انجیل 6 باب میں مدانی واس کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ اب دونوں کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے جب مسیح بیان کرتا ہے تو وہ بتانا چاہتا ہے، لکھا ہے اور پہاڑی واس پہاڑ پر وہ بتانا چاہتا ہے کہ یسوع نئے دور کا موسیٰ ہے، نیو موسیٰ ہے۔ جیسے پرانے نامہ میں موسیٰ پہاڑ پر گیا اور شریعت لے کر آیا، اسی طرح یسوع بھی پہاڑ پر ہے، ٹھیک ہے، پہاڑی واس خدا کی طرف سے شریعت لاتا ہے، مبارکبادیاں۔ اور لوکا انجیل میں لکھتا ہے مدانی واس لکھا ہے، اور اس وقت یسوع اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ اتر کر میدان میں کھڑا ہوا، مدانی واس لوگوں کے لیول پر آ گیا، لوگوں کے ساتھ کھڑا اور مبارکبادیاں۔ اب دونوں میں فرق یہ بھی ہے کہ وہ تھرڈ پرسن سے لکھا کرتے ہیں، مبارک ہے وہ جو روح کے قریب ہے، مسیح ایسے بیان کرتا ہے، تھرڈ پرسن سے لکھا کرتا ہے، اور جبکہ لوکا رسول جو ہے لوکا جی وہ ڈائریکٹ سیکنڈ پرسن سے مخاطب ہے، مبارک ہو تم جو قریب ہو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی اب بے شمار لوگوں پر مبارک آج کی انجیل مقدس اور پہلی کلام میں بھی مبارکبادی پیش کی گئی ہے۔ مبارک ہے وہ شخص جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، لکھا ہے خداوند یوں فرماتا ہے، ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر بھروسہ رکھتا ہے، اپنے آپ پر بھروسہ رکھتا ہے، اپنی عزت دولت شہرت طاقت پر بھروسہ رکھتا ہے، ملعون ہے وہ شخص۔ اور اس کی مثال رتبہ کے درخت کی مانند دی گئی ہے جو بیابان میں ہے، جو خوشی بھی محسوس نہیں کرتا، ملعون ہے۔ یہ تو شیطان باہر جاتا ہے، آج پہچانے کون شخص ملعون ہے، کون شیطان ہے، کون شریر ہے، اس کی حرکات و سکنات، اس کا رویہ کردار کام اور کلام بھی بتا دے گا کہ کیا وہ ملعون ہے۔ ملعون ہے وہ شخص جو اپنے پہ بھروسہ رکھتا ہے، اپنی دولت پر، حکمت پر، نالج پر، اپنی شہرت پر، عزت پر، اپنی برادری پر، اپنی طاقت پر، ملعون ہے وہ شخص۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسا بہت سارا پایا جاتا ہے، وہ اپنی دولت پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جن کے پاس دولت ہے وہ کیا کریں، ڈر بھی موت لوگوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کا یہ بھروسہ اپنی دولت پر ہے، ہم اتنے گارڈ رکھ لیں گے، اتنے سیکورٹی گارڈ ہوں گے، سیکورٹی کیمرے لگا لیں گے، گارڈ رکھتے ہیں۔ اب ان کا بھروسہ کس پر ہے؟ دولت پر ہے۔ اب جو گارڈ رکھے ہوئے ہیں وہ غریب نہیں ہوتی، جو سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں یا غریب ہوتے ہیں؟ غریب ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں۔ اب وہ غریب شخص جس کی رکھوالی کر رہا ہے، اب اس کا بھروسہ کس پر ہے؟ خدا۔ غریب شخص کا بھروسہ کس پر ہے؟ خدا پر ہے۔ آپ دیکھیں دولت مند شخص کتنے اپنے ارد گرد احسار بناتا ہے،
اپنے آپ کو سیکیور بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور غریب کو دیکھ کے وہ کیا فٹ پاتھ پر کھڑا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی لوٹ کر لے جائے، لوٹ کر لے جائے، کیا کھائیں گے کیا پہنیں گے۔ ملعون ہے وہ شخص جو اپنے پہ بھروسہ رکھتا ہے، انسان پر بھروسہ رکھتا ہے، اور مد مقابل مبارک ہے وہ شخص جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، جی خدا پر بھروسہ، خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، توکل کرتا ہے۔ اور لکھا ہے خداوند اس کی جائے توکل ہے، جائے توکل یعنی بھروسے کی جگہ۔ آپ غور کریں کہ میری جائے توکل کہاں سے میرا بھروسہ ہے، کہاں پر میرا بھروسہ ہے؟ میرا توکل بھروسہ ایمان پر ہے، میری جائے توکل خدا کا گھر، خدا کا کلام، خدا کی ذات میری جائے توکل۔ وہ دعا ہو سکتی ہے، بائبل مقدس ہے، خدا کا گھر ہے جس کا منسلک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اگر موبائل چارج کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پلگ میں اس کو چارجر کو لگاتے ہیں، تو اس کی طاقت کہاں سے آ رہی ہے؟ انرجی کہاں سے آ رہی ہے؟ بجلی کہاں سے آ رہی ہے؟ چارجنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ اگر یہ پنکھے، یہ لائٹ بلب چل رہے ہیں، اگر ان کا پلگ کے ساتھ جڑے ہیں تو روشن ہوگی۔ اگر میں اور آپ یہاں کے ساتھ منسلک ہے، پلگ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ہماری طاقت قوت خدا سے، ہماری صفت ڈھال خدا سے ہوگی۔ خدا پر بھروسہ، تو جو اپنے پر بھروسہ رکھتا ہے وہ فنا ہو جاتے ہیں، وہ عاجزی ہے، لیکن جن کا بھروسہ اور توکل خدا پر ہے ان کو کبھی بھی زوال نہیں، کبھی بھی وہ مرجھاتے نہیں۔ ان کے بارے میں میٹافر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کے کنارے لگایا گیا ہے، گرمی سردیاں کی طوفان آتے ہیں مرجھاتا نہیں ہے، وقت پر پھل دیتا ہے۔ اگر میں اور آپ یسوع کے گھر کے ساتھ منسلک ہیں، جو مجھ میں قائم رہتا ہے تو اس میں قائم رہتا ہے، اس کی زندگی بہت سا پھل آتی ہے۔ اگر میں اور آپ مسلسل خدا کی مطابقت میں رہتے ہیں، دعا میں رہتے ہیں، پاکلام پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اخلاقی اور رہتے ہیں، خدا کے ساتھ منسلک رہتے ہیں، تو وقت پر پھل ملے گا، وقت پر پھل دیں گے، مرجھائیں گے نہیں، آنچ نہیں آئے گی، فنا نہیں ہوں گے، کیونکہ کا بھروسہ کستا ہے؟ خدا پر۔ اور جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ایٹیٹیوڈ میں بھی دیکھا کہ ایٹیٹیوڈ مبارکبادی دو لفظوں کا مجموعہ ہے، بی ایٹیٹیوڈ یعنی رویہ کردار، میرا اور آپ کا رویہ کردار کرنا چاہیے، ہمارا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے۔ آج کی چیزیں مقدس سے ہم نے سنا ہے، 4 مبارکبادیاں پیش کی گئی ہیں۔ مبارک ہے وہ شخص جو خدا سے غریب ہے، تاکہ بانچی ہو۔ مبارک ہو تم جو غریب ہو، مبارک ہو تم جو اب روتے ہو، رو گے، مبارک ہو تم جو اب بھوکے ہو، صحت کیے جاؤ گے، مبارک ہو تم جو میرے نام کی وجہ سے لوگ تم سے کینہ رکھیں، مبارک ہو تم۔ آج ہم بہت دفعہ ناروا سلوک رکھا جاتا ہے، ہم ہو سکتا ہے روتے ہوں گے، یسوع کی خاطر ہم سے ناروا سلوک رکھا جاتا ہے، ہو سکتا ہے ہم غریب ہیں، اور یہ غریب غربت جو ہے اقتصادی لحاظ سے نہیں ہے، نہ جسمانی لحاظ سے، نہ مٹیریلسٹک ہے، نہ مادی ہے، یہ غربت ہے، یہ غریبی کیا ہے؟ یہ اسپرچوئل یعنی روحانی غریبی ہے، جیسا کہ متی کے دن 5 باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو روح کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی ہے۔ مبارک ہو تم جو غریب ہو کیونکہ آسمان کی بادشاہی تمہاری ہے۔ یہ ساری مبارکبادیاں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے کہ ہمارا بھروسہ
پر توکل خدا پر ہونا چاہیے۔ اور آپ اس کی پہچان کیا ہے؟ سب سے اچھا ڈرائیور کون سا ہوتا ہے؟ یا آپ اپنے کام کے ماہر ہیں تو سب سے اپنے کام کا ماہر شخص کون ہوتا ہے؟ یا ڈرائیور کی مثال دے لیں، سب سے اچھا ڈرائیور کون سا ہے؟ کوئی کہے گا جو تیل پانی پہلے طے کرتا ہے، یا جو ایکسیلیٹر پر پیر رکھتا ہے، جو پہلے چابی لگاتا ہے۔ سب سے اچھا ڈرائیور وہ ہے جو پہلے سائن اپ کرا، جو اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، اس پر بھروسہ رکھتا ہے، پھر آگے کام کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو بار بار سکھاؤ، نشانی کے طور پر ان کے ماتھے پر بار، اس کے دل پر بٹھا، اس کے بازوؤں پر بار، دین کا نشان اپنے بچوں کو بار بار سکھاؤ۔ خدا پر بھروسہ، وہ کامیاب ڈرائیور ہے، اچھا ڈرائیور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کون ہے؟ کا بھروسہ کن پر ہے؟ خدا پر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں فلپیوں کے نام خطوں سے باب کا 11ویں آیت میں لکھا ہے، پہلے 11ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں مقدس پولس رسول کہتے ہیں، لیکن میں محتاجی کے سبب سے نہیں کہتا، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہوں۔ میں پستی سے واقف ہوں اور فراوانی سے بھی واقف ہوں۔ میں نے ہر بات اور سب باتوں کی تعلیم پائی ہے، حفظہ ہونے کی اور بھوکے رہنے کی، فراوانی کی اور تنگ دستی کی۔ وہ کہتے ہیں آگے 13ویں آیت میں، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اسی میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے، خدا پر بھروسہ یہ ہے، اپنے پہ نہیں بھروسہ، اس پر بھروسہ ہے خدا پر، جو مجھے قوت بخشتا ہے، طاقت بخشتا ہے۔ تو میری طاقت، میری قوت کہاں سے آتی ہے؟ جو مجھ میں قائم رہتا ہے۔ یہ کہتا ہے نا، جو مجھ میں قائم رہتا ہے میں اس میں قائم رہتا ہوں، اور وہ بہت سا وہی طاقت، وہی قوت مجھ میں اور آپ میں آتی ہے اگر ہم اس کے ساتھ کرنا چاہیں۔ تو مقدس پولس رسول فلپیوں کے نام خط 4 باب کی 13ویں آیت میں کہتے ہیں، جو مجھے قوت بخشتا ہے، طاقت بخشتا ہے، اسی میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اسی میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اسی طرح ارمیا نبی کے خطبے میں ہم پڑھتے ہیں 17 باب کی 5ویں سے 8ویں آیت میں، جو آج کی پہلی تلاوت ہے، دو میٹافر بیان کیے گئے ہیں۔ ملاؤن کون ہے؟ جو رسنا کے درخت کی مانند ہے، صحرا میں ہے، بیابان میں ہے۔ دوسرا میٹافر وہ شخص مبارک ہے، وہ درخت کی مانند ہے، وہ درخت کی مانند ہے جو پانی کے کنارے لگا ہے، جہاں سے وہ اپنی خوراک حاصل کرتا ہے، اس کی جڑیں کری میں رہتی ہیں اور وہ پھل کرتا ہے، اس کا پھل تھمتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت کا ذکر ہے۔ پھر اب دیکھتے ہیں کہ کون شخص مبارک ہے جس کا بھروسہ خدا پر ہے۔ یہ مبارک بادیاں بھی خدا پر بھروسہ رکھنا سکھاتی ہے کہ ہمارا بھروسہ اور توکل خدا پر ہونا چاہیے، وہی ہماری جائے توکل ہے۔ کیسے ہم خدا پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں؟ کوشچن ہے کہ ہم کیسے خدا پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات، ہمیشہ خدا کی حکمت پر بھروسہ رکھنا۔ خدا کی حکمت، اپنی حکمت پر نہیں، اپنی دانش پر نہیں، اپنے علم اور تجربے پر نہیں، بلکہ خدا کی حکمت پر بھروسہ رکھنا ہے۔ تو لکھا ہے خدا کی کتاب 3 باب کی 5ویں آیت میں، خداوند پر اپنے سارے دل سے بھروسہ رکھ اور اپنی عقل پر اعتبار نہ کر۔ 6 آیت، اپنی تمام راہوں میں اسے پہچان تو وہ تیرے رستوں کو ہموار کر دے گا۔ اگر ہم اس پر بھروسہ رکھتے ہیں تو ہماری ٹیڑھی میڑھی راہیں بھی اس کو ہموار کر دے گا، ساری پرابلم دور کر دے گا، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، ہموار کر دے گا۔ اپنی نگاہ میں عقل مند مت بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم خدا پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں۔
یہ قوت کے خط میں ہم پڑھتے ہیں پہلے باب کے 5ویں آیت میں، اور اگر تم میں سے کوئی حکمت میں ناقص، حکمت میں عقل دانش حکمت میں ناقص ہو تو خدا سے مانگے جو سب کو پیاسی کے ساتھ دیتا ہے اور ملامت نہیں کرتا، تو وہ اسے دی جائے گی۔ جب بھی ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو دعا میں ٹھہرے، پاکلام کی رحمت میں خدا سے مدد مانگے، وہ اپنی حکمت دے گا، وہ اپنی دانش کا عطا کرے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جب ہم اپنے تجربے پر، علم پر بھروسہ رکھتے ہیں تو فنا ہو جاتے ہیں، جب اس پر بھروسہ رکھتے ہیں تو سرفرازی ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری ہم دیکھتے ہیں دوسرا کیسے ہم بھروسہ رکھ سکتے ہیں، نہ صرف خدا کی حکمت پر بھروسہ کرنا ہے بلکہ خدا کی الہی اور طاقت پر، یعنی اس کے الہی نام پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ہم داؤد نبی کی مثال دیکھتے ہیں، جب وہ جاتی ملیت سے لڑنے جاتا ہے جس سے للکارا ہے، جاتی ملیت سے بہت دیوبل، بہت قانور شخص ہے، اور اس کے مد مقابل داؤد چھوٹے قد اور نہ جیسا کار ہے، اور اس کے پاس سرا بھی ہے، ڈھال بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تلوار بھی ہے، اور اس کے پاس لکھا ہے، ہم جب پہلا سموئیل 17 باب 40 کی آیت میں پڑھتے ہیں، تب داؤد نے فلسطینی سے کہا کہ تو تلوار اور نیزہ اور ڈھال لے کر میرے پاس آتا ہے اور میں تیرے پاس رب الفاظ، یعنی اسرائیل کے لشکروں کے خدا کے نام سے تیرے پاس۔ اس کی قوت اور ڈھال کیا ہے؟ اس پر ڈھال تیرا ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، یس اپنا داؤد کی قوت ہوتی ہے، اسرائیل کے قوت کا نام، اور جب اس کے نام سے اسے قوت ملتی ہے، اس قوت سے وہ اسے مار سکتا ہے۔ ہماری قوت کون ہے؟ کس نام میں ہوتا ہے؟ کون سا نام ہمیں بخشا ہے؟ کون سا نام فتح مند ہے؟ کون سا نام ہمیں زندگی دیتا ہے؟ اپنی زندگی میں اس نام کو اپنانا ہے، وہ خدا کا نام ہے۔ ہماری قوت اس پر ڈھال آتے ہیں، وہی ہماری پناہ ہے، وہی میری سپر اور ڈھال ہے۔ دعوت میرا شمال ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اپنی قوت سے، علم سے، تجربے سے اس پر غالب نہیں آیا، بلکہ خدا کے نام، اس کی قوت سے وہ غالب آیا۔ ہم دیکھتے ہیں شاید ابھی کے صحیفے 40 باب کی 31ویں آیت میں، مگر جو خداوند کے امیدوار ہیں وہ اثر و طاقت پائیں گے۔ بھی کہتے ہیں کہ عقابہ نے بغل کے اور دیکھے تیری جوانی نے نیا کیا۔ تو جو خدا کے امیدوار ہیں، خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، خدا کی طاقت ہے، وہ انہیں اثر و طاقت دے گا۔ وہ عقابوں کی طرح پروں سے بلند پرواز ہوں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، چلیں گے اور ماندے نہ پڑیں گے۔ آج کی پہلی تلاوت اور انجیل مقدس ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا سکھاتی ہے، ہمیں خدا کے ساتھ جڑے رہنے سے، یعنی پلگ ان دا لارڈ، پلگ ان پاور کون ہے میری؟ جب ہم ان سے منسلک ہوں گے تو ہمیں وہاں سے طاقت ملے گی، قوت ملے گی، زندگی ملے گی، شفا ملے گی، جو ہماری ضرورتیں ہیں وہاں سے ملے گی۔ جب ہم اپنے پر بھروسہ رکھیں گے، کسی پر بھروسہ رکھیں گے تو بے فائدہ ہے، فضول ہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، وہ سب ناپید ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں یہی کہوں گا، 73 سے سود میں لکھا ہے 26ویں آیت میں، وہ میرا جسم اور میرا دل ضائع ہو جائے، ضائع ہو جائے تو بھی خدا ہی اب تک میرے دل کی چٹان اور میرا مقرر ہے، میرا حصہ ہے، میرا پوشن ہے، وہی میری طاقت اور قوت ہے۔ ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے اور ہمیشہ اسی پر اسی پر ایمان رکھنا ہے، تو ہماری اس پر ڈھال، قوت، ہماری ضرورتیں
خدا مجھے اور آپ سب کو